السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز ناظرین اکرام، تمام نبیوں سے گزرتی ہوئی ایک سنت جو ہم تک آ پہنچی ہے وہ نکاح کی سنت ہے۔ اس نکاح کی سنت کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ ہر نبی نے اس سنت کو ادا کیا ہے، اور اس سنت کو ادا کرنے کے لیے بہت سارے طریقے اور بہت ساری چیزیں بتائی گئی ہیں۔ موجودہ زمانے میں ان چیزوں کا خیال رکھنا اور ان باتوں کو اہمیت دینے کے بارے میں آج کے موضوع کے عنوان سے یہ رکھا گیا ہے کہ شادی کا انتخاب کیسا کرے اور شادی سے پہلے کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ معزز ناظرین اکرام، موجودہ زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نکاح جیسے عمل کو جو ہم انجام دیتے ہیں، اس میں بہت ساری وہ چیزیں ہوتی ہیں جو سنت کے اور شریعت کے خلاف ہوتی ہیں، اور بہت سارے وہ کام ہوتے ہیں جس کی وجہ سے نہ دین کا فائدہ ہوتا ہے نہ دنیا کا فائدہ ہوتا ہے، اور اس سے بہت سارے نقصانات وجود میں آتے ہیں۔ ہم کو سوچنا چاہیے کہ ایسے چیزوں سے ہم کو کس طریقے سے بچنا ہے۔ پچھلے زمانے میں جو نکاح ہوا کرتے تھے وہ کئی قسم کے ہوا کرتے تھے۔ ایک تو وہ ہوا کرتا تھا کہ کسی علاقے سے کوئی اچھا سا نوجوان گزرتا ہوا دیکھے، کوئی لڑکی کی نگاہ اس پر پڑ جائے یا کسی آدمی کی نگاہ پڑ جائیں تو اپنے گھر میں رہنے والی بہن یا پھر گھر میں رہنے والی خاتون کو یہ کہتا تھا کہ تم جاؤ اور فلانا آدمی جو بہت اچھا سا خوبصورت ہے، بہت اچھی شباہت کا معیار کا مالک ہے، آپ اس کے پاس جاؤ، اس سے تعلق قائم کرو اور اس کا حرام کا نطفہ اپنے پیٹ میں پال کر ایک اولاد کے وجود کا ذریعہ بنو۔ ایک تو ترکیب یہ ہوا کرتی تھی، اور دوسری ترکیب وہ ہوا کرتی تھی کہ آدمی جو عورت اس کو پسند آئے وہ اپنے پاس لے آتا اور اپنے پاس اس کو لا کر رکھتا، جب تک اس کی من چاہی، جب تک اس کی خواہشات اس سے پوری نہ ہوئی، وہ اس عورت کو اپنے پاس میں رکھتا اور پھر اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا کرتا تھا۔ اور تیسرے وہ قسم کے لوگ ہوا کرتے تھے پچھلے زمانے میں کہ جہاں کہیں سفر کے لیے جائیں اور جہاں کہیں بھی چند دن کے قیام کا ارادہ ہو، وہاں پر کوئی عورت کو وہ انتخاب میں لاتے اور اس کے انتخاب کر کے اس سے اپنے تعلقات کو قائم کرتے، اور پھر جب وہ اس علاقے کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جاتے تو اسی علاقے کے ساتھ ساتھ وہاں کی لڑکی جس سے وہ تعلق قائم کیے تھے وہ وہیں پر چھوڑ کر چلے جاتے تھے۔ چوتھی قسم کے وہ لوگ تھے جو لوگوں کی موجودگی میں، لوگوں کی حاضری میں سارے افراد خاندان کے ساتھ سنتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے ایک دوسرے کی رضامندی کے ساتھ دو نامحرموں کے دلوں کو جوڑ کر محرم بنانا، جس سے ازدواجی زندگی کے شروعات کا نظام کہتے ہیں، یہ لوگوں کے درمیان میں ہوا کرتا تھا۔ قربان جائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر کہ آپ نے ان تمام خرافات کو، وہ تمام چیزیں، جو 3 چیزیں پچھلی امت میں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 چیزوں کو غلط قرار دیا، اور پھر یہ فرمایا کہ بہترین نکاح وہ ہے جو مسجد میں یا پھر لوگوں کی گواہی میں کیا جائے، افراد خاندان کی رضامندی کے ساتھ کیا جائے۔ اصل میں اس وقت کے جو خرافات ہے اس کی جو ابتدا ہو رہی ہے، ہم نے سوچا کہ ازدواجی زندگی کے اصولوں کو شروع سے ہی لے کر آخر تک، یعنی نکاح سے پہلے لڑکی کا انتخاب یا لڑکے کا انتخاب، اس کے بعد پھر نکاح، ولیمہ، ازدواجی زندگی، ساس سسر کی خدمت، گھر میں رہنے والی بھاوج اور نند سے تعلقات، دیور سے تعلقات، اور جوائنٹ فیملی سسٹم اگر کسی کے پاس موجود ہو، شوہر کی خدمت، بیوی کے حقوق، پھر اولاد کی تربیت، اولاد کی تعلیم، پھر اولاد کا نکاح، پھر پوتا پوتی یا نواسا نواسی،
اس حد تک کہ کئی مضامین ایسے ہیں جس میں ہم سب کو اصلاح کی سخت سے سخت ضرورت ہے۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک ترکیب بنائی ہے کہ روزانہ اسی عنوان پر اس کی ابتدا سے انتہا تک چند گزارشات اور چند خرافات جو اس زمانے میں ہو رہے ہیں اس پر نشاندہی کرنا، اس سے آگاہی کروانا اور اس سے بچانے کی جو احتیاطی تدابیر ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کر دیں۔ اس ازدواجی زندگی کا جو سب سے پہلا بنیادی اصول ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ نوجوان لڑکا یا لڑکی کے بلوغت سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ جب لڑکا یا لڑکی بالغ ہو جائیں تو اس کو یہ کہنا نہیں پڑتا ہے کہ میں بالغ ہو چکا ہوں یا بالغ ہو چکی ہوں، مجھے اب نکاح کی ضرورت ہے، ایسا کہنا نہیں پڑتا ہے، بلکہ گھر میں رہنے والے والدین اس بات کا خیال رکھ لیتے ہیں، ان کو معلوم ہوتا ہے، اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ اب ہمارے گھر میں رہنے والے شہزادہ یا پھر ہمارے گھر میں رہنے والی دوشیزہ جو موجود ہے یہ بلوغت کی عمر کو پہنچ گئی ہے، لہٰذا اب اس کا نکاح کرنا ہے۔ یہ سوچ، فکر، تدبر والدین کو لگ جاتا ہے کہ اب ہم اس کا نکاح کیسے کریں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس زمانے کے اندر جو خرافات اتنے عروج پر پہنچ چکی ہیں کہ والدین اپنی اولاد کے تعلق سے یہ ذہن میں غلط خیال پیدا کر کے رکھے ہیں کہ جب تک ہمارا لڑکا اس قابل نہ بن جائے کہ وہ اچھی سے اچھی نوکری یا ملازمت سے جڑ جائے، اچھی جائیداد وہ جمع کر لے، عام الفاظ میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے پیر پر کھڑے ہو جائیں تب اس کا نکاح کریں گے، اس سے پہلے ہم اس کے نکاح کریں گے۔ اور لڑکی کے تعلق سے یہ گمان اکثر ماں باپ اپنے ذہن میں بٹھائے رکھے ہیں کہ جب تک ہماری بچی اعلیٰ تعلیم حاصل نہ کر لے، اچھی ڈگریاں حاصل نہ کر لے، اس وقت تک ہم اس بچی کے نکاح کے بارے میں نہیں سوچیں گے۔ یہ غلط فہمی ہے۔ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچے یا بچی کا نکاح اس وقت کر دے جب وہ بالغ ہو جائے، ورنہ پھر یاد رکھ لے کہ اگر بلوغت کے بعد سے لڑکا یا لڑکی کسی بھی گناہ میں ملوث ہو جائے، چاہے وہ بدنگاہی کا گناہ ہو یا زنا کا گناہ ہو یا اسی طریقے سے شہوانی خواہشات کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں، اگر ان گناہ میں لڑکا یا لڑکی بلوغت کے بعد پہنچ جائے تو اس گناہ کے ذمہ دار اس لڑکے کے ساتھ لڑکی کے ساتھ ساتھ والدین کو بھی ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے، اور ان کو بھی اتنا ہی گناہ ہوگا جتنا اس بچے کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ تو ہم کو سوچنا چاہیے، ان چیزوں کا بہانہ نہ بنائے۔ اسباب تو ایک الگ درجے میں ہیں، لیکن بچہ جب قابل ہو جائے، بچی کی جب ڈگری ہو جائے، اس کے بعد ہم ان لوگوں کا نکاح کریں گے، اس کے بعد پھر ہم ان کی شادی کریں گے، ایسا ہرگز نہ سوچیں، بلکہ جس وقت وہ بالغ ہو جائے اسی وقت سے ان کے نکاح کی فکر میں لگ جائے اور نکاح کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیمات دی تھی کہ جب دونوں میں بلوغت کو پہنچ جائے تو فوراً نکاح کر دو۔ لیکن اس زمانے میں ہوتا یہ ہے کہ اس لڑکی کے لڑکے کے نکاح کے لیے وہ تمام خرافات جو کرنی چاہیے تھی ہم کسی سے گریز نہیں کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز آتی ہے رسم کے تعلق سے، اس سے پہلی چیز آتی ہے لڑکی کے گھر کو دیکھنے کے لیے جاتے، جتنے بھی لوگ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک میں ہے کہ لڑکے کو چاہیے کہ وہ نکاح سے پہلے لڑکی کو دیکھ لیا کریں، اور دیکھنے کا معیار یہ نہیں ہے کہ آپ دونوں ایک ساتھ لڑکا لڑکی تنہائی میں بیٹھ جائیں اور تھوڑی دیر گفتگو کر لیں، کچھ باتیں کر لیں، ایک دوسرے کی تمام تفصیلات سے واقفیت کر لیں، اس کے بعد پھر دونوں میں سے کسی ایک نے انتخاب کو پسند کیا ہو، ایسا ہرگز اجازت نہیں دی گئی ہے۔ بلکہ یہ فرمایا کہ لڑکی کو اس انداز میں دیکھ لیا جائے، لڑکی کو اختیار ہے کہ وہ لڑکی کو اس انداز میں دیکھ لیا جائے کہ اگر لڑکا اس لڑکی سے نکاح کرنے کے لیے انکار بھی کر دے تو اس لڑکی کے دل کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، نہ اس کے افراد خاندان کے دل کو کوئی ٹھیس پہنچے، اس انداز سے لڑکے کو چاہیے کہ وہ لڑکی کو دیکھے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم ایک لڑکی کا انتخاب کرنے کے لیے جب جاتے ہیں، گھر میں رہنے والی ماں، بہن، خالہ، پھوپھی، وہ تمام رشتہ دار ایک کنبے کے لے کر لڑکی کے گھر کو پہنچتے ہیں، ہر ایک اپنے اپنے اسکیل کے مطابق، اپنے اپنے معیار کے مطابق اس لڑکی کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ان کے معیار میں نہ اترتی ہے تو ہم اس کو ریجیکٹ کر کے آتے ہیں۔
کوئی چلا کر دیکھتے ہیں، کوئی بات کر کے دیکھتے ہیں، کوئی ہنسا کر دیکھتے ہیں، کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہم بچی کے بالوں کو دیکھیں۔ حد تو یہ ہو گئی ہے کہ ایک جگہ کی اطلاع ملی ہے کہ لڑکے والوں نے لڑکی کے ہاتھ کو پانی لگا کر رگڑ کر دیکھا ہے کہ آیا اس کی جلد پر جو کلر ہے یہ اصلی رنگ ہے یا پھر اس پر بھی کوئی میک اپ کیا ہوا ہے۔ ہاتھ کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، بالوں کی لمبائی دیکھی جاتی ہے، آنکھ کی رونق کو دیکھا جاتا ہے، اور پھر اس کی شباہت کو دیکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے پیر کے ناخن کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ اور ہر آدمی، جتنی عورتیں وہاں پر گئی ہے، سب عورتیں اپنے اپنے معیار کے سانچے میں اس لڑکی کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ ایک اس کے معیار میں، کسی ایک کے معیار میں وہ نہ اتر پائے تو سارے لوگوں کے متفق فیصلے سے اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، ان کے دلوں کو ٹھیس پہنچا کر وہ گھر کو واپس لوٹتے ہیں۔ معزز ناظرین، کتنی بڑی دل آمیز بات ہے کہ ہم کسی کے گھر پر جائیں، اس کے گھر میں بیٹھے اچھے اچھے چیزیں کھا لیں، پھر اس کے دل کو تکلیف پہنچا کر واپس آ جائے۔ کتنی بڑی بدبختی کی بات ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر ان تمام چیزوں کے معیار میں وہ لڑکی اتر بھی جائے تو پھر بات آتی ہے رسم کی، کہ رسم کیا جائے، اور رسم میں یہ خواہش کی جاتی ہے کہ رسم ایسا اعلیٰ معیار کا ہو کہ اتنے افراد خاندان آ گئے، وہ لڑکی کا باپ جس کے پاس نکاح کرنے کی بھی طاقت نہ ہو، اتنا پیسہ اس کے پاس موجود نہ ہو کہ وہ آپ کے نکاح میں دے، تو لڑکی کو دے تو اس کے ساتھ اتنے لاکھوں روپے کی بھی رقم دے۔ آپ اس کے اوپر لڑکے والے ظلم کرتے ہیں کہ ہم رسم میں آئیں گے، اتنے لوگ آئیں گے، آپ ان کی اچھی سے اچھی مہمان نوازی کرنا۔ اور لڑکی کا باپ بھی یہ کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے دے دیں گے، خوشی سے لا لیجئے، ہم اپنی حیثیت سے کر لیں گے، جتنے چاہے مہمانوں کو آپ لے آئیے، ہم ان کے مہمان نوازی کر لیں گے۔ رسم میں جاتے ہیں، رسم تو ہو جاتا ہے، یہ تو ایک رسم ہے، رسم تو ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک بہت بڑی خرافات کی طرف میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ ہوتا یہ ہے، اچھے اچھے طبقے کے لوگوں کے اندر یہ بات ہے کہ رسم کے بعد لڑکا اور لڑکی کو فون پر بات کرنے کی اجازت مل جاتی ہے، حتیٰ کہ ان کو ایک ساتھ گاڑی پر گھومنے کی بھی اجازت دی جاتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ رسم کے بعد دونوں کا بات کرنا حرام کے درجے میں، وہ ایک نامحرم ہے، آپ کا اس سے رسم و رسم کی کوئی حدیث میں یا پھر شریعت میں کوئی اعتبار نہیں ہے ان چیزوں کا۔ لیکن رسم کے بعد سے اس سے بات کرنا، فون پر ہو یا براہ راست ہو، گھر جا کر بات کرنا ہو، یا اس کو اپنے ساتھ کہیں شاپنگ کے لیے یا گاڑی پر لے جانا، جس کو ہم اپنے لیے فخری انداز میں محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا ہے، یہ سب چیزیں حرام ہیں، حرام کے درجے میں۔ معزز ناظرین، ماں باپ اپنے نگرانی میں اپنی بیٹی کو یا اپنے بیٹے کو اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ وہ اپنے جس سے رسم ہوا ہے اس کے ساتھ گھومنے کے لیے چلے جائیں۔ یہ کتنی بڑی بیوقوفی اور احمقانہ بات ہے۔ ایک بہت بڑے عالم دین جو حیدرآباد کے رہنے والے ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ اسی حیدرآباد کے ایک علاقے کا واقعہ سناتے ہوئے فرمایا کہ اخباروں میں انہوں نے اپنی آنکھوں سے اس واقعے کو پڑھا ہے کہ ایک جگہ پر ایسا ہوا ہے کہ ایک آدمی کسی عالم دین کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا مولانا میرا رسم ٹوٹ گیا ہے، اب میں اس کا کفارہ کیا ادا کروں؟ مولانا کہنے لگے کہ بھئی رسم ٹوٹ گیا، رسم کا تو کوئی شریعت میں کوئی اعتبار نہیں تھا، رسم ٹوٹ گیا تو کوئی حرج نہیں، آپ اس کا کفارہ قضا کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ لیکن وہ لڑکا کہنے لگا کہ مولانا میں نے رسم کیا ہے، اب مجھے بتائیے کہ میں اس کا کفارہ کیسے ادا کروں؟ مولانا نے جب اس سے وضاحت پوچھی، وضاحت معلوم کی، تو معلوم یہ ہوا کہ رسم کے بعد دونوں آپس میں اتنا گھل ملنے لگے، اتنا گھل ملنے لگے، وہ تمام تعلقات جو شادی کے بعد ہونے تھے رسم کے بعد اس نے وہ کام کر لیا ہے۔ اب دونوں میں چند باتیں ایسی ہوئی ہے کہ رسم توڑنے کی نوبت آ گئی ہے، رسم ٹوٹ گیا ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ اس کی قضا کیا کرے اور اس کا کفارہ کیا دیں۔ مولانا نے ان کو جواب دیا، یہ ایسے ہی گناہ ہے جیسے بازار میں چلنے والی کسی غیر محرم عورت سے آپ نے تعلق کیا تھا جس کو زنا کہتے ہیں، آپ نے اس رسم ہونے والی عورت سے بھی وہی کام کیا۔ تو اس بات کا ہم کو خیال رکھنا ہے، اچھے اچھے لوگوں سے اس بات کی گزارش ہے کہ رسم کے بعد سے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ایک دونوں کا بات کرنا حرام ہے۔ نکاح کر دے اس کے بعد دونوں بات کر سکتے ہیں، لیکن اس زمانے میں عالم دین نے یہ یہاں تک فرمایا ہے کہ نکاح کے بعد بھی لڑکا لڑکی کو اجازت نہیں کہ وہ دونوں آپس میں بات کریں جب تک کہ رخصتی نہ ہو جائے۔
ہوتا یہ ہے کہ نکاح کر دیا جائے، پھر چند ماہ کے بعد یا چند دن کے بعد رخصتی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ولیمہ ہوتا ہے۔ تو علماء کرام نے شرم و حیا کے دائرے کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہاں تک فرما دیا ہے کہ نکاح کے بعد بھی رخصتی سے پہلے اجازت نہیں کہ لڑکا لڑکی سے فون پر بات کرے، کہ جائے کہ وہ ایک دوسرے سے جا کر گھر پر جا کر ملے، اس کی تو کسی بھی صورت میں اجازت اور گنجائش نہیں دی جا سکتی۔ تو ہم کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ شادی سے پہلے رسم کے بعد لڑکا لڑکی کو بات کرنا ہرگز اور قطعاً اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم بات کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں، 1 سال کے بعد 2 سال کے بعد بات کر لیتے ہیں، اگر خدا نخواستہ ان لوگوں کا نکاح ٹوٹ جائے، پھر اس لڑکی کا رشتہ کسی اور لڑکے سے طے ہو جائے، پھر لڑکا اگر پوچھے کہ جس سے تمہارا پہلے رسم ہوا تھا کیا تم مجھ سے بات کرتے تھے اور کتنی دیر بات کرتے تھے اور کیا کیا بات کرتے تھے، شرم و حیا کے جنازے نکالے جا رہے ہیں۔ غیرت آتی ہے ان باتوں کو کہتے ہوئے، لیکن کہنے کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ لڑکا لڑکی فونوں پر اتنے شہوانی اور نفسانی باتیں کرتے ہیں، بسا اوقات نوجوان یہ کہنے پر مجبور ہوتے ہیں، اپنی کمزوری کو ظاہر کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ مولانا میں نے فون پر لڑکی سے محبت کی اتنی باتیں کہیں، شہوانی خواہشات کو اتنا ابھارا گیا ہے کہ میرے جسم کے حصے سے وہ چیزیں جو نہ نکلنا تھا، جس کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے، وہ تک چیزیں نکل گئی۔ معزز ناظرین، کتنی غیرت کی بات ہے، کتنی بے شرمی کی، بے حیائی کی بات ہے کہ شادی سے پہلے اس طریقے کے کام ہو رہے ہیں۔ اگر خاوند مجھ سے پوچھ لے کہ تم جس سے پہلے رسم ہوا تھا کیا بات کرتے تھے اور پھر کیا کیا باتیں ہوتی تھی، کیا کیا چیزیں ہوتی تھی، اگر لڑکی وہ تمام ساری باتیں اس شادی شدہ مرد سے کہہ دے، کیا پھر اس کو اس بات کا گوارا کرے گا کہ جس لڑکے سے یہ پہلے میری بیوی بات کرتی تھی وہ شرم و حیا کے تمام دائروں کو پار کر چکی تھی، کیا میں اس کے ساتھ سکون کی زندگی گزاروں؟ پھر اس کے دل میں جو چیزیں جو خرافات پیدا ہو جاتی ہیں، جو اس کے تعلق سے بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں میں جدائی ہو جاتی ہے، نتیجہ خلا اور طلاق تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ مان لو کہ جس سے رسم ہوا تھا اسی سے اس کا نکاح ہو گیا ہو، مان لو نکاح ہو گیا ہے، 6 مہینے کے بعد یا سال کے بعد نکاح اگر اس سے ہو بھی جائے، تو پھر اس کے بعد آنے والی اولاد یہ کہے گی، پھر ان کو وہ اولاد پیدا ہوگی کہ شادی سے پہلے ان دونوں نے ناجائز تعلقات میں ملوث ہو گئے تھے۔ کیا اولاد شرم و حیا والی پیدا ہوگی؟ کیا ان کی اولاد سے اس بات کی امید رکھی جا سکتی ہے کہ ان دونوں کے والدین پاک دامن تھے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے ذمہ دار لڑکا لڑکی تو ہے ہی، لیکن اس سے بڑے اس کے ذمہ دار ماں باپ ہیں۔ بسا اوقات اور نوجوان لڑکے لڑکیاں اتنے معصوم اور بھولے ہوتے ہیں، ان کو اس بات کا علم نہیں ہوتا ہے، لیکن والدین کی اجازت دینے کی وجہ سے وہ دونوں اور تعلقات کو قائم کرنا اور وہ تمام سرگوشیاں جو نکاح کے بعد شوہر اور بیوی کے درمیان میں کرنے کی تھی وہ شادی سے پہلے ہوتی ہیں۔ اس کے ذمہ دار کون ہوئے؟ ماں باپ ہوئے اس کے ذمہ دار، جنہوں نے اس کی اتنی بڑی چھوٹ دے دی تھی۔ تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ رسم کے بعد سے بلکہ نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے لڑکا لڑکی سے کسی بھی صورت میں قطعاً بات نہ کریں، ہرگز اس کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ بات کرے۔ رسم تو کس بلا کا نام ہے؟ رسم کہاں سے رکھی ہوئی ہے؟ کس نے ایجاد کیا ہے اور کس نے کیا؟ یہ تو فرعون، نمرود اور یہودیوں کے طریقے ہیں، مارواڑیوں کے طریقے ہیں، جس طریقے پر ہم عمل کرتے ہوئے رسم کو ایک بڑا معیار دے رہے ہیں۔ لڑکی پسند آ گئی ہے، نکاح کر دیں، رخصتی کر لیں، اس کے بعد ولیمہ کر لیں، بات چیزیں ختم ہو گئی۔ لیکن یہ جو رسم کی جس کے بارے میں اتنے سارے خرافات آ رہے ہیں، ہم کو اس سے بچنے کی ضرورت ہے اور سخت سے سخت بچنے کی تنبیہ کرنی چاہیے۔ اچھے پڑھے لکھے طبقے کے لوگ، وہ لوگ جو اپنی تعلیمی معیار پر جس کو فخر ہوتا ہے، ایسے لوگ بھی اس کام میں ملوث ہیں۔ بے شرمی، بے حیائی اتنی عام ہو گئی ہے، اتنا عروج پر ہو گئی ہے کہ اس کو ہم بے شرمی نہیں سمجھ رہے۔ اس کے بعد پھر نمبر آتا ہے شادی کا۔ جب شادی کا نمبر آتا ہے، شادی کی تاریخیں طے ہوتی ہیں، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ جب وہاں پر جہیز کی فہرست سامنے رکھی جاتی ہے۔ آج کل کے تو زمانے میں الفاظ کا تلفظ اتنا بہترین انداز میں ہو گیا ہے، وہ یوں سمجھا جاتا ہے کہ لڑکے کے والدین، لڑکے کے گھر والے سارے لوگ ایک اردو کے الفاظ میں جنہوں نے PhD کی، اچھے عمدہ چنندہ الفاظ اور الفاظ کا تلفظ اتنے بہترین انداز میں کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، کوئی خواہشات نہیں ہیں، ہم کچھ مانگنے کے لیے تیار نہیں، بس جو آپ خوشی سے دیں گے ہم اس کو قبول کر لیں گے۔ سبحان اللہ، الفاظ کتنے بہترین انداز میں کہے جا رہے ہیں، جو آپ دیں گے خوشی سے ہم اس کو قبول کر لیں گے۔
اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، آپ چاہے تو آپ اپنے بیٹی کو سونا دے سکتے ہیں، کار دے سکتے ہیں، گھر دے سکتے ہیں، زمین دے سکتے ہیں، تمام فرنیچر بھی دے سکتے ہیں۔ اس طریقے کے الفاظ یہ کہے جاتے ہیں کہ آپ اپنی بیٹی کو دے سکتے ہیں۔ گویا یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو نہیں بلکہ میرے بیٹے کو کہا جائے، اور ماں باپ اپنے بیٹے کو بازار میں بیچ رہے ہیں، بولی لگا رہے ہیں۔ چند سال کا واقعہ ہے کہ حیدرآباد کے علاقے میں، چار مینار کے علاقے میں ایک لڑکی کو غلط کام کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ اخبار میں بھی کئی دنوں تک اس کی تفسیر آتی رہی، مختصر الفاظ میں اور مختلف نوعیت پر اس کے واقعات اخبار میں آتے گئے۔ لڑکی سے جب پکڑا گیا، پوچھا گیا کہ آپ اس غلط کام میں کیسے ملوث ہوئے؟ لڑکی کی آنکھ میں آنسو آ گئے اور لڑکی کہنے لگی کہ میرا والد تو دنیا میں موجود نہیں ہے، میری 9 بہنیں ہیں، میں ان 9 بہنوں کا خرچہ اور ان کی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے میں یہ کام کر رہی ہوں۔ جب تک میں یہ کام کر کے اپنے گھر پر پیسے لے کر نہیں جاتی، اس وقت تک میرے گھر میں کھانا میسر نہیں ہوتا ہے۔ لڑکی کو مجبور کس نے کیا ہے؟ ہم لوگوں نے اس جہیز جیسی رسم کو نکال کر، اس جہیز جیسی خرافات کو نکال کر ہم نے اس نکاح کو اتنا مشکل کیا ہے کہ لڑکیاں اس نہج پر پہنچ گئی ہیں کہ وہ بازار میں آ گئی۔ سچ بات یہ کہتا ہوں، بغیر مبالغے کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ عرب کے ملکوں میں اگر کسی کی 9 بیٹیاں ہوتی تو وہ مہر کے پیسے جمع کر کروڑ پتی بن جایا کرتا۔ کئی جگہ پر وہ بلڈنگیں اور عمارتیں تعمیر کروا لیتا اپنی بیٹیوں کے مہر کے پیسوں کو جمع کر کے۔ لیکن ہمارے پاس یہ لڑکیاں موجود ہیں جو نکاح کے لیے ترس رہی ہیں، تڑپ رہی ہیں، لیکن جہیز جیسی خرافات کو جب ہم نے اتنا عروج کیا ہے جس کی وجہ سے نکاح اتنے تاخیر میں ہو رہے ہیں، لوگ نکاح کے لیے تاخیر پہ تاخیر کر رہے ہیں، نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ عورتیں، یہ لڑکیاں بازار میں نکل رہی ہیں، اور وہ لڑکے جن کے نکاح میں تاخیر ہونے کی وجہ سے وہ غیر مسلم لڑکیوں کے ساتھ بھاگ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس معاشرے کو اس عروج پر کس نے پہنچایا؟ ہم نے پہنچایا، یہ ہماری خرافات کی وجہ سے پہنچا۔ جہیز کی بات جب آتی ہے، جہیز میں میں مختصر عرض کر رہا ہوں کہ تمام فہرست دی جاتی ہے، ایک دوسرے کے اندر رد و بدل ہوتا ہے کہ ہم کو یہ کمپنی کی چیز چاہیے، یہ کمپنی کی چیز نہیں چاہیے۔ اس کے بعد پھر بات آتی ہے شادی کے اندر۔ ہمارے ایک شخص سے ان کی شادی کے بارے میں قریباً 3 سال یا 4 سال پہلے ان کا نکاح ہوا، تو لڑکی کے والد نے براہ راست مجھ سے کہا ہے کہ ہمارے داماد نے یہ کہا ہے کہ ہم شادی کے اندر اتنے لوگوں کو لے کر آئیں گے، قریب انہوں نے 500 کی تعداد بتائی ہے کہ اتنے لوگوں کو لائیں گے، اس کے علاوہ 250 لوگ ایسے ہیں جو صرف اور صرف لڑکے کے دوست ہیں۔ کیا ضرورت ہے لڑکے کو کہ 200-250 دوستوں کو لے کر نکاح میں شرکت کرنے کی؟ ان 250 لوگوں کو لے کر نکاح میں جائیں گے، لڑکی کے والد پر کتنا بڑا ظلم ہوگا۔ یاد رکھیں، جس گلی سے آپ کی بارات گزر گی، جس گلی سے آپ اپنے بارات کو لے کر جائیں گے، اس گلی میں کتنے یتیم بچیاں بھی بیٹھی ہوئی ہوں گی، کتنی بچیاں ایسی ہوں گی جن کے ماں باپ اتنے غریب ہوں گے کہ ان کے پاس نکاح کے پیسے موجود نہ ہونے کی وجہ سے وہ گھر میں بن بیاہی لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اگر ان کے دل سے بد دعائیں نکل گئی اور اللہ کے دربار میں وہ بد دعا قبول ہو جائیں گی، ان کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کی شادی کے چند ماہ کے بعد آپ کی بیوی اور آپ دونوں کے درمیان میں اتنے تعلقات خراب ہو جائیں گے کہ دونوں میں جدائی ہو جائے گی۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے نکاح تو اتنے بہترین انداز میں کیا ہے، ایک دوسرے کو نبھانے کے لیے 1000 کوششیں کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ کیا ہو رہا ہے کہ دونوں میں جدائی کیوں ہو رہی ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ ہم جس راہ سے، جس گلی سے بارات کو لے کر گزرے تھے، اس گلی میں ایک یتیم بچی بیٹھی ہوئی تھی، ایک غریب بچی بیٹھی ہوئی تھی، جس کے دل سے آہ نکلی، اللہ کے دربار میں وہ آہ قبول ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے تمہارے درمیان میں اختلاف پیدا ہو گئے۔ تو ہم کو نکاح کے لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، ان باتوں کو مد نظر میں رکھنا ہے کہ نکاح ایسے سادے انداز میں ہو جس میں کوئی خرافات نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا ہے، جس میں آپ نے تمام واقعات کو سنا ہے، پڑھا ہے، یاد دہانا مقصود ہے، دوبارہ دہرانا مقصود نہیں ہے۔ یاد دہائی اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ اور حضرت علی کا نکاح کس سادے انداز میں کیا ہے، اور دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیا ہے، کتنے ازواج مطہرات سے آپ نے نکاح کیا اور کتنے سادے انداز میں کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے جب نکاح کیا تھا تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ آپ ایک ایک گھر پر جائیں اور جا کر اس بات کی اطلاع دے دیں کہ میرا نکاح حضرت زینب سے ہو رہا۔ اس زمانے میں کوئی کارڈ موجود نہیں تھے،
کوئی رسمیں موجود نہیں تھی۔ آج ہم اس بات کو غور کریں کہ جس شادی کے لیے روقہ ہم چھپاتے ہیں، کارڈ چھپاتے ہیں، اس کے اوپر یہ لکھا ہوتا ہے النکاح من سنتی، نکاح نبی کی سنت کو قرار دیا جاتا ہے۔ جس نبی نے اپنے نکاح میں کوئی کارڈ نہیں چھپوایا تھا، اس کارڈ کو چھپوا کر نبی کی سنت کا نام دیا جا رہا ہے۔ اس سے بھی ہم کو بچنا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی بہت ساری باتیں ہیں، وقت ہو چکا ہے لیکن بہت ساری باتیں، ابھی تو ہم جہیز تک آئے ہیں، اس کے بعد نکاح ہے، پھر ولیمہ ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ حضرات کے سامنے وہ تمام چیزیں پیش کی جائیں گی، لیکن جہیز کے متعلق یہ عرض کر کے اپنی بات کو ختم کر دیں کہ جہیز لینا اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ لیکن اس زمانے میں ہوتا یہ ہے کہ ایسی ولولہ انگیز تقریریں اگر کوئی سن لے، بعض علماء کرام ایسے جہیز کے تعلق سے اتنا ڈراتے ہیں، اتنے باتیں بتاتی ہیں، نوجوان کے دل میں ہیبت بڑھ جاتی ہے، وہ ڈر کے مارے یہ ارادہ کرتا ہے کہ میں آج کے بعد یہ ارادہ کرتا ہوں کہ جب بھی میرا نکاح ہو جائے میں کوئی جہیز نہیں لوں گا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ والدہ یا پھر والد کے خواہش کے سامنے عاجزی اور انکسار ہو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میری تو کوئی خواہش نہیں تھی لیکن میری والدہ یہ کہہ رہی ہے، لہٰذا میں مجبور ہوں اس بات سے کہ میں والدہ کے ساتھ چلا جاؤں اور ان کی باتوں کو ماننے لگ جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سامنے، آپ کے قول اور فعل کے سامنے ماں باپ کا بھی حق ماننے کی اجازت نہیں ہے کہ وہ ان سنتوں کو پامال کرتے ہوئے آپ ان کی فرما برداری کریں۔ اور پھر دوسری بات، لڑکی کے والدین سے بھی کہنا۔ ایک صاحب کہنے لگے ایک مرتبہ کہ مولانا میں نے نکاح سے پہلے یہ ارادہ کیا تھا کہ میں جہیز ہرگز نہیں لوں گا، لیکن میں جہاں پر بھی میرا رشتہ لے کر جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم کو کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، ہم کو ایک پیسہ جہیز میں نہیں لیں گے، تو لڑکی کے والد نے یہ کہا کہ لڑکے میں کیا کچھ عیب ہے، کیوں آپ جہیز لینے سے منع کر رہے ہیں؟ تو میں مجبور ہو گیا ہوں، نکاح ہو گیا ہے اس کا۔ اس نے کہا کہ مولانا میں مجبور ہو گیا تھا، مجھے میرا نکاح کہیں پر طے نہیں ہو رہا تھا، اس لیے کہ ہر لڑکی کا والد یہی کہہ رہا تھا کہ بچے میں کیا عیب ہے، کیوں آپ جہیز نہیں لینا چاہتے؟ لہٰذا میں نے جہیز لیا ہے، اس کے بعد میں نے نکاح کیا۔ لڑکی کے والدین کو بھی چاہیے کہ لڑکے کے گھر والوں کو اس طریقے سے مت اکسائیے، لالچ مت دلائیے، اور لڑکے کے والدین سے بھی درخواست ہے کہ لڑکی کے والدین پر اتنا ظلم نہ کریں۔ اس کے بعد اور دیگر مزید جو تفصیلات ہیں انشاءاللہ کل کے پروگرام میں آپ حضرات کے سامنے عرض کی جائیں گے۔ دعا کریں کہ اللہ جل شانہ ہم تمام کو اس رسم جیسی خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسم کے بعد ہونے والی بے حیائی اور بے پردگی اور فحاشی عریانیتیں جس طریقے سے عروج پر جا رہی ہیں، رسم کے حوالے سے ہم نے جتنے اسلام کو بدنام کیا ہے، اللہ ان سب سے بچنا ہم سب کو آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔